السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈنس چینل. ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی اوکٹا ایف ایکس کے بارے میں، آن لائن کاروبار کرنا اور ٹریڈنگ کرنے کے حوالے سے، اور میں نے بتایا تھا کہ اوکٹا ایف ایکس فراڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. شرعی اعتبار سے بھی اس قسم کے کام کرنا، کاروبار کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر عجیب و غریب قسم کی شرائط اور بہت سارے مفاسد پائے جاتے ہیں، اور عقلی طور پر بھی درست نہیں ہے. یہ ایک ویسے ہی لوگوں کو پھنسانے کے سارے چکر ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے، اور یہ ایک باقاعدہ یعنی یہ کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے، بلکہ حکومت پاکستان کی نگرانی میں اور اس میں سارا کچھ ان کے اداروں کے اس میں چل رہا ہے یہ کاروبار کا سسٹم بھی. اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ بڑی بڑی جو کمپنیاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں، جیسے پٹرولیم کے ادارے، سیمنٹ بنانے والی فیکٹریاں، چینی بنانے والی فیکٹریاں، اور طرح طرح کی گاڑیاں بنانے والی فیکٹریاں، ٹیکنالوجی کی فیکٹریاں، میڈیسن کی کمپنیاں. یہ بڑی بڑی جو کمپنیاں ہوتی ہیں، ان کو اپنا کاروبار کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ کمپنیاں، یہ فیکٹریاں، یہ کارخانے یہ پیسہ قرض لیتے تھے بینکوں سے. تو ظاہر ہے بینک سے جب قرض دیا جاتا ہے تو وہ اس پہ بھاری شرح سود وہ اس پہ لگا کر وہ قرض دیتے ہیں، تو اس میں لیتے تھے یہ کمپنیاں. تو لیکن پھر بعد میں یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ کوئی ایسی ترتیب بنائی جائے کہ کمپنی کو چلانے کے لیے یا کسی فیکٹری یا کارخانے والے کو جس کو کروڑوں میں قرضہ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ بینک سے لیتا ہے، تو بھاری شرح سود پر وہ واپس کرتا ہے. تو براہ راست عوام سے، اور بینک کہاں سے لاتا ہے؟ بینک عوام سے لیتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ عوام سے بینک وصول کرتا ہے اور پھر اس میں اپنا منافع رکھ کے پھر ہمیں دیتا ہے قرض. تو ایسا کیوں نہ کیا جائے، کوئی ایسی ترتیب بنائی جائے کہ ہم براہ راست عوام سے پیسے اکٹھے کریں، تاکہ ہمیں وہ سود نہ دینا پڑے بینک کو، بلکہ براہ راست ہم عوام سے پیسے اکٹھے کریں. تو اس کے لیے یہ سارا پھر اسٹاک ایکسچینج کا جو ہے یہ چیز وجود میں آئی. ٹھیک ہے نا. اب اسٹاک ایکسچینج میں کیا ہوتا ہے کہ عوام کمپنیوں کے حصص خریدتے ہیں، اور اس طریقے سے کمپنی کے پاس عوام کا پیسہ چلا جاتا ہے. جس نے جتنے شیئر خریدے، جتنے حصص خریدے، تو اتنا پیسہ اس کے پاس چلا جاتا ہے. اور جب عوام یا لوگ چاہتے ہیں، دل کرتا ہے، تو شیئر بیچ دیتے ہیں اور اپنے پیسے واپس لے لیتے ہیں. حصص کیا ہوتا ہے؟ حصص کو آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ ایک کمپنی ہے، کمپنی اپنے آپ کو 100 حصوں میں بانٹ دیتی ہے. کمپنی مثلاً 100 روپے کی ہے، تو وہ اپنے آپ کو 100 حصوں میں تقسیم کرے گی، تو گویا کہ اس کا ایک حصہ 1 روپے کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر وہ اپنے آپ کو 200 حصوں میں تقسیم کرے گی تو اس کا ایک حصہ 50 پیسے کا ہو جائے گا. اگر کمپنی اپنے آپ کو 50 حصوں میں تقسیم کرے گی تو گویا کہ اس کا ایک حصہ 2 روپے کا ہو جائے گا. تو اس طرح یہ حصص جو ہوتے ہیں ان کی قیمت بنتی ہے. تو ظاہر ہے حصص 100 تو نہیں ہوتے، کمپنی کے حصص ہزاروں میں یا لاکھوں میں ہوتے ہیں، اور اس اعتبار سے کسی کمپنی کا حصہ یا شیئر 10 روپے کا ہوتا ہے، کسی کا 20 روپے کا ہوتا ہے، کسی کا 100 روپے کا، کسی کا 1000 روپے کا، کسی کا 10,000 کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک ایک شیئر اور ایک ایک حصہ. تو اب یہ اس میں سے 50% شیئرز تو کمپنی اپنے پاس ہی رکھتی ہے، اور 50% کو آگے سیل کر دیتی ہے لوگوں میں. اب لوگ وہ شیئر خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، بیچتے ہیں. کبھی شیئر مثلاً 20 روپے کا لیتی ہے عوام، لوگ لیتے ہیں، کل کو ہو سکتا ہے اس کی قیمت 21 روپے ہو جائے، لوگ بیچ دیتے ہیں تو 1 روپیہ بچ جاتا ہے. کبھی نیچے آ جاتی ہے قیمت، تو یہ اپ ڈاؤن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے، اس کے اندر کوئی سرکاری سطح پر یا اس طرح کوئی فراڈ تو نہیں ہوتا. پہلے ہوتے تھے جو ظاہر ہے لوگ کرتے ہیں فراڈ، جیلی شیئر بنا لیتے یہ وہ، لیکن اب سارا کمپیوٹرائز سسٹم ہو گیا. اس طرح کا فراڈ تو نہیں ہے، حکومت کی نگرانی ہے. لیکن اب اس میں دیکھیں ایک اور طرح کے فراڈ اور اس چیزیں آ گئی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل جو چیز ہے کہ جو یعنی جس چیز کو سمجھانے کے لیے میں آپ ویڈیو بنائی ہے، ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے نا کہ آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آیا آپ کو اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا وہاں پر آپ کو کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اصل چیز تو یہ ہم نے سمجھنی ہے نا. شرعی اعتبار سے بھی وہ اس کی حیثیت واضح ہے کہ جن کمپنیوں کا کاروبار حلال ہے، جن کے بزنس حلال ہے، تو ان کے شیئر خریدنا اور بیچنا بھی حلال ہے. اور جن کا کاروبار ہی غلط ہے، جن کمپنیوں کا، تو ان کے شیئر خریدنا یہ تو اس کی شرعی حیثیت ہوگی. یہ اس کو تو اب ٹھیک ہے آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں. مثلا آپ حلال کمپنیوں کے، آپ سیمنٹ کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، سیمنٹ ظاہر ہے بنانا، بیچنا، خریدنا حلال ہے، تو اس کے شیئر خریدنا بیچنا بھی حلال ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر بھی
کچھ اس قسم کے فراڈ پائے جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج کے طرف لوگوں کا رجحان نہیں ہے اور لوگوں کو کوئی فائدہ خاص ہوتا نہیں ہے۔ دیکھیں، کسی بھی چیز کا کھرا اور کھوٹا ہونے کا فیصلہ عوام کا رجحان بھی کر دیتا ہے، عوام کی مقبولیت بھی کر دیتی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کو بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے اور پورے ملک کا، ملکی سطح کا ایک ادارہ ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج، پورے پاکستان کا ایک ادارہ ہے۔ اس کے برعکس آپ اگر صرف ایک شہر کی کسی منڈی میں چلے جائیں، مثلاً آپ راولپنڈی اسلام آباد کی سبزی منڈی میں چلے جائیں، یہ سبزی منڈی جو ہے یہ پورے پاکستان کی نہیں ہے، پورے پاکستان کو کور نہیں کرتی، بلکہ یہ راولپنڈی اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح کی ایک چھوٹی سی سبزی منڈی ہے۔ آپ I-9 میں پیر بدائی کے پاس اس سبزی منڈی کے میں چلے جائیں تو وہاں پر اتنی بھیڑ آپ کو نظر آئے گی عوام کی کہ صرف اس سبزی منڈی کے اندر جتنے لوگ ہیں اتنے لوگوں کے اکاؤنٹ شاید پورے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی نہ ہو۔ جتنے لوگ وہاں پر کاروبار کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی منڈی کے اندر، اسٹاک ایکسچینج کے اندر بھی اتنے لوگ نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سبزی منڈی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ریئل ہو رہا ہے، حقیقت ہے، واضح ہے، لوگوں کو اپنا نفع اور نقصان صاف نظر آ رہا ہے اور حاصل ہوتا ہے۔ وہاں پر جو بندہ جاتا ہے تو شام کو کچھ لے کر آتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ لٹ جاتا ہے، کوئی چھین لیتا ہے، کوئی دھوکہ ہو گیا، لیکن ہمیشہ وہ کچھ لے کر آتا ہے، کچھ حاصل کر کے آتا ہے۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا، ایک دفعہ رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا، میں نے ایک بچے کو دیکھا، زیادہ سے زیادہ اس کی عمر 9 سال ہوگی۔ میں نے اس سے کہا رات کے اس وقت تم کیا کر رہے ہو؟ آلو اور پیاز کچھ تھوڑے سے بیچ رہا تھا وہ۔ تو اس نے کہا میں یہ جو گاڑیوں سے گر جاتے ہیں نا آلو، 2-4 اس گاڑی سے گر گئے، 2-4 اس گاڑی سے گر گئے، وہ اٹھا کر میں بیچتا ہوں۔ میں نے کہا پڑھتے نہیں ہو؟ رات کو کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا رات کو اس لیے کرتا ہوں کہ میں صبح اسکول جاتا ہوں، زور کے وقت واپس آ کے سو جاتا ہوں اور رات کو آ کر میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سبزی منڈی کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بھی کچھ حاصل کر کے آتے ہیں، جبکہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر اگر اس طرح کچھ انسان کو کچھ حاصل ہو رہا ہوتا، واقعتاً یہ کوئی بزنس ہوتا یا کوئی اچھی چیز ہوتی تو عوام کی توجہ اس طرف ہوتی اور لوگ بھی یہاں پر کر رہے ہوتے، لیکن یہاں پر صرف چند ایک لاکھ لوگ ہیں یا نئے آتے ہیں، پھر چھوڑ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں اپنا پیسہ ڈبو کر۔ تو یہ بھی ایک، یعنی کہ اس کو بھی میں فراڈ ہی کہوں گا، لیکن یہ قانونی دائرے میں رہتے ہوئے اس کے اندر ایک فراڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ سوچیں کہ یہاں پر فراڈ کیسے ہوتا ہے؟ تو یہاں پر بھی فراڈ ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ کمپنی جب اپنے شیئر پیش کرتی ہے تو 50% شیئر تو اپنے پاس رکھتی ہے، کیونکہ 50% یا 51% اس نے اپنے پاس رکھنے ہوتے ہیں، باقی 48 یا 49% اس نے بیچنے ہوتے ہیں۔ اب جو باقی جو شیئر بیچتے ہیں اس میں سے بھی اکثریت، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آدھے شیئر، 25% شیئر یا تو خود کمپنی کے ہی نمائندے اور بروکر اور کروڑپتی لوگ خرید لیتے ہیں، بڑے جو کروڑپتی ہوتے ہیں وہ خرید لیتے ہیں، اور باقی 15-20% جو ہے نا عوام میں غریب لوگوں کو، میرے آپ جیسے لوگوں کو جس نے لاکھ روپیہ لگایا، 5 لاکھ لگایا، 10 لاکھ لگایا، ان کو دیتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب بہت سارے لوگ جب شیئر خرید لیتے ہیں، کسی نے لاکھ روپیہ لگایا تھا اس کے خرید لیا، کسی نے 2 لاکھ کے، کسی 5 لاکھ، اس طرح چھوٹے 5, 10, 15 لاکھ والے بیچارے جو ہے وہ خرید لیتے ہیں شیئر۔ تو یہ جو بڑے ہوتے ہیں جنہوں نے کروڑوں روپے کے شیئر خریدے ہوتے ہیں، انہوں نے صرف اس لیے خریدے ہوتے ہیں عوام کو لوٹنے کے لیے۔ اب ایک شیئر ہے 20 روپے کا، تو یہ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں نے خرید لیے ہیں 20 روپے میں، تو یہ ایک دم سے شیئر جو ہے بیچنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے اس کی ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جس چیز کی ڈیمانڈ کم ہو جائے تو اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، تو وہ شیئر جو لوگوں نے 20 روپے کا خریدا تھا 19 پہ آ جاتا ہے، 18 پہ آ جاتا ہے، 17 پہ آ جاتا ہے، لوگوں کے دل درد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جو ہے وہ پین کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں، ہم نے 20 کا خریدا، یہ 5 روپے پہ نہ چلا جائے تو ہمیں، ابھی تو 17 کا ہو گیا نا، 3 روپے کا نقصان ہے، ہمیں بیچ دینا چاہیے، جلدی سے بیچ دیتے ہیں۔ تو ہزاروں لوگ 20 روپے کا شیئر خرید کر اور 17 روپے کا بیچ دیتے ہیں، اور لاکھوں شیئر اس طرح بکتے ہیں، جس سے ایک دن کے اندر کروڑوں روپے ان کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر کافی سارے لوگ بیچتے ہیں تو پھر یہ قیمت کو چڑھانا شروع کرتے ہیں۔ قیمت کیسے چڑھتی ہے؟ یہ خود ہی پھر خریدنا شروع کرتے ہیں، اس سے ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو قیمت اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور قیمت اوپر آتے پھر 20 کو پہنچ جاتی ہے، پھر بھی لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی اس طرف، تو 21 پہ پہنچا دیتے ہیں، 22 پہ، 25 پہ پہنچ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ چیز اوپر جا رہی ہے، پھر لوگ خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ یوٹیوب پر دیکھ لیں، جتنے بھی اسٹاک ایکسچینج کی ترغیب دینے والے چینل ہیں یا اسٹاک ایکسچینج کی ویڈیوز جو بناتے ہیں، یہ سارے بروکر ہیں، اور یہ نمائندے ہوتے ہیں ان بڑے
मछलियों के बड़े बड़े जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं करोड़पति, जो स्टॉक एक्सचेंज को चला रहे हैं और ऊपर नीचे करके लोगों की जेबों से पैसे बटोरते हैं, ये उनके नुमाइंदे होते हैं और ये तरगीब दे रहे होते हैं कि आप आएँ, लाखों कमाएँ। कई होंगे आपको कहेंगे जी मेरी फैसलाबाद में बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, करोड़ों में कमा रहा था, मैंने फैक्ट्री बंद करके जो मैं स्टॉक एक्सचेंज की तरफ आया हूँ, तो आखिर कोई तो फ़ायदा हो रहा है ना मुझे। तो भाई आपको फ़ायदा यही हो रहा है कि आप ब्रोकर बन के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अरबपति और खरबपति लोगों के वो काम कर रहे हैं। आप वहाँ पर उतार चढ़ाव जो हो रहा है वो सारा आपकी उंगलियों के नीचे। ये पुतलियाँ नहीं होती, पहले ज़माने में खेल होते थे, पीटीवी पर ड्रामे लगते थे, वो पुतलियाँ नाचती, हम बड़े खुश होते थे। बाद में पता चला जी वो ऊपर एक आदमी ने धागे बांधे हुए और ऐसे ऐसे कर रहे, और नीचे पुतलियाँ हम समझ रहे थे कोई कार्टून है, पता नहीं क्या है। तो ये सब कुछ ऐसे उंगलियों के नीचे हो रहा होता है, तो कुछ भी हासिल नहीं होता, वैसे ही फजूल चीज़ है। अगर इससे कुछ हासिल हो रहा होता, तो जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि सब्ज़ी मंडी से कुछ हासिल हो रहा है, तो वहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है। आप लाहौर की शालमी मार्केट में जाएं, वहाँ पर पैदल गुजरने का रास्ता नहीं होता, इतना बिज़नेस हो रहा है। क्यों हो रहा है? कुछ हासिल हो रहा है वहाँ पर लोगों को। कुछ 100 रुपया लगा रहा है तो उसको भी कुछ हासिल हो रहा है, कुछ करोड़ रुपया लगा रहा है तो उसको भी कुछ हासिल हो रहा है। अगर यहाँ पर भी कुछ हासिल हो रहा होता तो लोगों का इस तरफ भी रुझान होता। तो आप ये जो रोते रहते हैं यूट्यूब पर आकर के जी पाकिस्तान एक्सचेंज की तरफ लोगों का रुझान नहीं है, बांग्लादेश में 40 लाख लोगों ने किया हो तो फलां, तो ये इसलिए रुझान नहीं है, यहाँ पर फ्रॉड है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि जो बात मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ आ गई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।